میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیت مقدسہ کے اندر حکومت کے حوالے سے، سلطنت کے حوالے سے، نظام کو چلانے کے اعتبار سے جس طرح کا مسلمان کو ہونا چاہیے، حاکم جس طرح ہونا چاہیے، اس کے اعتبار سے کچھ اصول اور ضابطے بتلائیں۔ اور آپ کے سامنے چند ایک باتیں میں مسلمان حکمرانوں کی جو ماضی کے اندر گزرے ہیں ان کے چند ایک واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر اس سے انشاءاللہ العزیز ہماری بات اور واضح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو تمہارے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ان امانتوں کو ان تک پہنچاؤ۔ وَأَن تَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، اور لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالی کیا ہی خوب اچھے انداز میں تمہیں اس چیز کی وعظ اور نصیحت فرماتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی خوب اچھی طریقے سے سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں اچھی طرح۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور انصاف کو قائم کرنے کا۔ آگے فرمائے کہ وَإِيتَاءِ، اور اسی طریقے سے فرمائے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھنا اور ان کے ساتھ جو ان کا غریبی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، اس کا خیال رکھنے کا اور احسان والا معاملہ کرنے کا آپ کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں۔ جو آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سبعۃ، 7 افراد اس طرح کے ہیں کہ ایسے خوش نصیب افراد ہیں وہ کہ کل قیامت کے روز جس وقت کسی بھی چیز کا سایہ نہ ہوگا، ہر ایک بندہ اپنے ہی گناہوں کے اس کے اندر پھنسا ہوا ہوگا، اس وقت ہر ایک بندے کو سائے کی ضرورت ہوگی، تو اس وقت 7 خوش نصیب افراد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا امام عادل، کہ وہ امام، وہ حاکم، وہ حکمران جو عدل و انصاف کا پیکر ہو۔ تو ماضی کے زمانے کے اندر آپ چلے جائیں، مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے حکمران گزرے ہیں جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ سب سے پہلے آقا نامدار سرکار دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب کے سامنے ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مثال آپ ہی تھے۔ ایسی حکمرانی اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے تھے کہ حقیقت میں عدل و انصاف کے پیکر ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پکے اور سچے جو دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے آپ کو صادق و امین، سچائی کی انتہا ہے اور امانت کی انتہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایسا عدل، ایسا انصاف، ایسا احسان والا معاملہ فرماتے کہ جس کی مثال آج تک حقیقت میں نہیں ملتی، واللہ العظیم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امانتوں کو کس طرح آگے پہنچانے والے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح انصاف کرنے والے تھے۔ آپ کے سامنے شاید آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، یہ واقعہ مشہور ہے۔ قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک عورت تھی، اس نے چوری کی۔ تو جب اس نے چوری کی تو وہ سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے، قبیلہ بنو مخزومہ کے لوگ اس لیے آئے کہ حضرت اسامہ بن زید حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے چہیتے اور لاڈلے تھے، صحابی تھے۔ اسامہ سے کہنے لگے کہ اے اسامہ، آپ ہمارے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سفارش کیجئے کہ ہماری جو عورت ہے جس نے چوری کی ہے
کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اگر ہاتھ کاٹے جائیں گے تو ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی۔ تو حضرت اسامہ بن زید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے اللہ کے رسول ایسے ایسے قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک عورت نے جو چوری کی ہے اس کے حوالے سے کچھ رعایت فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی عجیب الفاظ ارشاد فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ آپ اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے اندر سفارش کرتے ہو، ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے فرمایا جو تاریخی جملہ ہے آج تک احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے وہ سنایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے اور اس کو سمجھا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا واللہ ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اسامہ تو ایک قبیلہ بنو مخزومہ کی عورت کی سفارش کرتا ہے اللہ کے حدود کو توڑنے کے حوالے سے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اللہ کی قسم اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ یہ عدل و انصاف کا ایک پیکر تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب صفے درست فرمانے لگے، ایک دفعہ ایک صحابی کو ہاتھ کے اندر مسواک نما ایک چھڑی تھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، تو وہ تھوڑی صف سے آگے کھڑے ہوئے تھے، ان کو پیچھے کرنے کے لیے چھڑی سے تھوڑا سا مارا تو ان کے یہاں لگ گئی، یا اسی طریقے سے کہیں لگ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے دن کے بعد فرمایا کہ بھئی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا مجھ پر کوئی احسان ہو، جس پر میرے اوپر کوئی بھی معاملہ ہو، میں اس کا ابھی بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کا میرے ذمے کچھ ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے اور میرے سامنے آ جائے۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول جی میرا ایک وہ ہے بدلہ، میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، آپ نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ یار یہ کون شخص ہے اللہ کے رسول کی گستاخی اس طرح کرنے کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں عمر، ابو بکر ٹھہرے، میں نے ان کو گنجائش دی ہے، میں نے اجازت دی ہے کہ یہ آئے سامنے اور مجھ سے اپنا بدلہ لے لیں، اپنا اسی طریقے سے یہیں پر میں مجھ سے اپنی ذمہ داری جو ہے میری ہے وہ پوری کر دوں گا میں۔ وہ ایک شخص آئے اللہ کے رسول کے سامنے آئے، کہنے لگا اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ صفے درست فرمانے لگے، اس دوران میں آگے ہو گیا، آپ نے مسواک کی طرح ایک چھڑی تھی اس سے مجھے سیدھا صف کی طرف کیا، مجھے وہ لگا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں جس طرح تجھے لگا یہ لو چھڑی، تم بھی اسی طرح مارو۔ اللہ کے رسول نے چھڑی پکڑا دی، انہوں نے کیا مارنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ فوراً کیا نام ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مس کیا، یعنی ٹچ کیا، اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہ اس لیے اللہ کے رسول میں نے سنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی پیغمبر کے جسم سے کسی کا جسم ٹکرا جائے گا تو بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس شاید اور اعمال ہو نہ ہو، شاید یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح عدل و انصاف کے پے کرتے، کوئی بھی معاملات ہوتے ہر چیز کا بدلہ چکاتے۔ اسی طریقے سے آگے جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کے بھی عجیب واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے، فرمایا کہ جب خلافت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے، بکریوں کو دودھ نکالتے تھے، نکال کر لوگوں کو دیتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے لوگوں کے ہاں۔ جب خلیفہ بن گیا، امیر المؤمنین بن گئے، تو پھر ایک شخص آگے کہنے لگا امیر المؤمنین پہلے تو آپ اس طرح کیا کرتے تھے، دودھ جو نکالا کرتے تھے بکریوں کو اور تقسیم کرتے تھے، اب یہ ذمہ داری آپ ہی کریں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہ کروں، میں امیر بن گیا تو کیا ہوا، رعایا کی خدمت میرے ذمہ ہے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اسی دوران جیسے خلیفہ بنے تو کچھ کپڑوں کو لے کر اپنے کندھوں پر لے کے جا رہے تھے بازار کی طرف، راستے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں مل گئے۔ پوچھا حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر فاروق نے کہ امیر المؤمنین کہاں کی طرف چل دیے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بھئی ایسے ایسے ہی کپڑے لے کر جا رہا ہوں بازار کی طرف، اب میرا پیٹ بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، ان کے معاشی طور پر بھی مجھے کچھ کمانا بھی ہے۔ کہا امیر المؤمنین آپ تو خلیفہ بن چکے ہیں، آپ کے اوپر خلافت کی ذمہ داری ہے، آپ اگر اس کام کو کریں گے تو آپ کے خلافت کی جو ذمہ داری ہے اس کے اندر فرمایا کہ اثر رسوخ بہت زیادہ پڑ جائے گا اور کمزوری آ جائے گی۔ آپ ایسے کریں، ان کو چھوڑیں، آپ بیت المال سے اپنی تنخواہ متعین کریں، اپنا وظیفہ متعین کریں، آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ متعین کر لیں۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ کر لیتا ہوں، اور کتنا کیا کہ جتنا کہ عام ایک مزدور کی ایک مزدوری ہوتی ہے اس طرح انہوں نے کیا۔ پھر اسی پر ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ان کی بیوی کہنے لگی کہ ابو بکر آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ بنا کر کھلاؤں۔ کیا بنا کر کھلا دو؟
کیا کھلانا چاہتی ہوں؟ کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے، اتنا وظیفہ نہیں ہے، جتنا وہاں سے ملتا ہے وہ سارا کا سارا ہمارے کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا میں میٹھا بنا کر آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بنا کر دے دو اگر ہے تو۔ کہا ہے نہیں، لا کے دینا پڑے گا بھائی سے کچھ خرید کر۔ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ آپ کو لا کے دے دیتے، یہی ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، 1 مہینہ 2 مہینہ گزرنے کے بعد ان کی اہلیہ، ان کی بیوی تھوڑا تھوڑا سا بہت زیادہ بچا بچا کر رکھ لیتی، کچھ نہ کچھ دراہیم، کچھ نہ کچھ چیز۔ اس کے بعد کچھ 1 مہینے کے اندر اتنے پیسے، اتنے ریال دینار وغیرہ جمع ہو گئے کہ جس کی وجہ سے کچھ حریرہ، کچھ حلوہ وغیرہ کے سامان لا سکتے ہیں، اس کی بعد حلوہ بنا سکتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے سامان منگوانے کے بعد بنایا۔ بنانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کھایا۔ کھانے سے پہلے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا جو آپ نے حلوہ مجھے بنا کر کھلا دیا؟ یہ تو جتنا میرے پاس آتا ہے اتنا ہی لگ جاتا ہے، 1 روپیہ تک نہیں بچتا۔ ان کی اہلیہ نے کہا ہاں ہاں بالکل بات اسی طرح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کچھ لاتے تھے، اس میں سے بہت زیادہ بچا کر کوشش کرتی کچھ نہ کچھ روز بچتا ہے، لیکن 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد کچھ بچتا تو اس کو بچا کے رکھ لیتی۔ 1 1.5 مہینے میں جمع ہوا ہے، اس جمع شدہ چیز، اس پونجی کی میں نے ساری چیزیں منگوا کر آپ کو یہ حلوہ بنا کر پیش کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تقویٰ دیکھے، ان کا عدل اور انصاف دیکھے، ان کی للہیت اللہ کے سامنے گر گرانا دیکھے، کہنے لگے ہاں ہاں اب مجھے پتہ چل گیا کہ جتنی یہ رقم کا یہ حلوہ بنا ہے اتنی ہی رقم میں بیت المال سے کم کر دیتا ہوں کہ بھائی میرا اس سے کم میں خرچ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ چیز بچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خدا کی قسم تقوی کا پیکر تھے، یہ ان کے معاملات تھے۔ تبھی تو دنیا آج تک 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق کا نام آج بھی لوگ لیتے ہیں۔ ان کا نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے کو ایک بہت زیادہ فخر سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو دیکھ لیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، خلافت سے ان کو خلافت سونپی گئی ان کو، فرمایا کہ خلافت کے وقت 12 پیوند ان کے جوڑے میں لگے ہوئے تھے، کپڑے کے اندر جو سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ یہاں اس کندھے سے لے کے اس کندھے کے درمیان 3 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک وقت کا خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ اس لیے لگے ہوتے کہ لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں دکھائیں کہ عدل و انصاف اپنے اوپر ساری چیزیں پہن کر، اوڑھ کر، اپنی ساری چیزیں اختیار کر نہیں کیا جا سکتا عدل و انصاف، اس کے لیے بہت قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عدل و انصاف کے ایسے پیکر کہ ایک جبل بن ایہم غسان ایک ملک کا صدر تھا، بڑا تھا، حاکم تھا۔ وہ آیا، پہلے غیر مسلم تھا، پھر مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد مکہ کی طرف آیا، طواف کرنے لگا۔ جب آیا تو جس گھوڑوں پر آیا وہ گھوڑوں پر بہت بہترین زین جو اس کے اوپر بچھاتے ہیں وہ رکھی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کے اندر سونا پہن کر آئے، گلوں کے اندر فرمایا کہ سونا پہن کر آئے، بہت زیادہ مالدار اہل ثروت حضرات۔ جہاں مکہ پہنچ گئے، وہاں طواف کرنے لگے تو ایک صحابی بھی طواف کر رہے تھے۔ تو اسی دوران کیا ہوا، جو جبل بن ایہم وہ مالدار ایک وہاں کا حاکم تھا غسان کا، وہ ایک بڑی ایک چادر لے کر طواف کر رہا تھا، اس کی چادر جو نیچے گھسٹ بھی رہی تھی۔ اسی دوران دیکھا ایک صحابی کا پاؤں پڑ گیا، اس کو تھوڑا سا جھٹکا لگا، جو غسانی تھا وہاں سے آیا ہوا تھا، وہاں کا حاکم تھا، تو فوراً پلٹ کے دیکھا کہ کون ہے یہ شخص، کہ تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ کہ بھائی مجھے تو نہیں معلوم، کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اتنا زوردار چمار مارا ان کو، اس صحابی کو منہ پہ چمار مارا زوردار، یہاں تک کہ ان کا خون جاری ہو گیا، اور یہاں تک کہ دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اس کی جو ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوڑا آیا بھاگتا ہوا، کیا میرے مومنین میرے ساتھ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے؟ کیا بولا اس شخص کو، بلایا گیا، کہ تم نے اس طرح کی حرکت کی ہے؟ کہ ہاں میں نے اس طرح کی حرکت کی۔ کیا کیوں؟ کہا ان کو پتہ نہیں میں وہاں کا حاکم ہوں؟ کیا پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے۔ حاکم ہے تو کیا کر لو گے؟ کیا حاکم ہوں تو اس لیے کہ میں وہاں کا بڑا شخص ہوں؟ کہ بڑا شخص ہے تو تمہیں کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی گھسڑ کے آپ کا جو یہ چادر تھی ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی تو کیا ضرورت ہے چماڑ مارنے کی؟ غلطی سے ہوا ہے تو صابن ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا؟
کہا کہ قصاص ہوگا، اس کا خون کا بدلہ خون ہوگا، جیسے آپ نے ان کی بینائی کو زائل کیا ہے اسی طرح آپ کی بینائی کو بھی زائل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا تم نے ناک کی ہڈی ان کی توڑی، تمہاری بھی ناک کی ہڈی توڑی جائے گی۔ کیا یہ کیا اصول ہے؟ کیا تمہارے ہاں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں؟ کیا کوئی فرق نہیں ہماری اس مملکت کے اندر؟ کہ اچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ مسلمان میں ہوا، مسلمانوں کے اندر اتنی بھی وہ چیز نہیں ہے؟ کیا مسلمان ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، مسلمانوں ہی کے لیے تو یہ اصول چلتے ہیں؟ کافی میں نعوذ باللہ دوبارہ کافر ہوتا ہوں۔ انہوں نے کیا فاروق اعظم نے، ابھی تو تم مسلمان ہو، تمہاری فرمایا کہ یہ بنائی جائے گی اور اسی طریقے سے یہ ناک کی ہڈی توڑی جائے گی، لیکن اگر مرتد ہو گئے ہمارے اسلام کے اندر اس کی گردن کو اڑا دو، گردن اڑا دی جائے گی۔ حیران اور ہکا بکا رہ گئے کہ یار یہ کون ہے؟ کہا مجھے دنیا عمر کے نام سے یاد کرتی ہے، کیا مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے، میں ایک دن کے بعد آپ کے سامنے صاحب فیصلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا تو ان سے معافی مانگو، اپنا یہ جو آپ نے حرکت کی اگر یہ معاف کر دیتا ہے، صحابی ادنا درجے کا صحابی ہے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا، اگر معاف نہیں کرتا تو قصاص ضرور آپ سے لوں گا، آپ کسی بھی ملک کے حاکم ہو۔ وہ راتوں رات میں آگے پیچھے بھاگ گیا دوبارہ اپنے تمام تر رفقا کو لے کر۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے سامنے مالدار شخص ہو چاہے غریب شخص ہو، کوئی بھی مسئلہ لے کر آتے فوراً اس کے مسئلے کے اوپر لبیک کہتے اور اس کو حل کرتے، یہ عدل و انصاف کے پے کرتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت کے، اسی دوران حضرت عمر بن عاص صحابی ہیں تو گورنر تھے وقت کے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے کا گورنر ان کو بنایا تھا۔ ان کے بیٹا جو تھا وہ گورنر کا بیٹا، اس گورنر کے بیٹے یعنی عمر بن عاص کے بیٹے کی کسی کے ساتھ گھڑ سواری ہوئی، گھڑ سواری، گھوڑا سوار، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جو مقابلہ کرتے، تو مقابلہ کرنے کے دوران گورنر کا جو بیٹا تھا وہ ہار گیا۔ جب ہار گیا بے عزتی ہوئی، بے عزتی کی صورت میں اس نے جو عام سا شخص تھا مصر کا، اس کے کمر پر اس کو باندھ کر کمر پر 2 زوردار کوڑے مارے۔ وہ شخص مصر سے چلتا ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا امیر المومنین میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ کیا ظلم ہوا ہے؟ کیا ایسے گھوڑ سواری ہم کر رہے تھے، میں جیت گیا، گورنر کا جو بیٹا وہ ہار گیا، اس نے بے عزتی کی خاطر مجھے 2 کوڑے مارے، باندھ کر مارے، مجھے ذلیل کیا، لوگوں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ کہ اچھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پیغام بھیجا کہ گورنر تم بھی آ جاؤ، اپنے بیٹے کو بھی لے کر آ جاؤ۔ ان کو بلایا گیا، ان کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح کیا ہے؟ کہ ہاں میں نے اسی طرح کیا ہے۔ کیا کیوں آپ نے ان کو کوڑے مارے؟ کیا میں ہار گیا تھا؟ کہ ہار گیا تو مارنے کی کیا ضرورت تھی، جیت ہار تو ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے انہوں نے کیوں مارا؟ آپ گورنر تھے، کیوں ان کو یہ تربیت دی؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ گورنر ہو تو آپ کا بیٹا ہے تو آپ یہ بدماشی کرے گا، اس طرح ظلم کرے گا اور میری حکومت کے اندر؟ اور کہا کہ اسی طریقے سے مصری جو شخص تھا اس کو کہا کہ اس کے ہاتھ وغیرہ باندھے جائیں، پاؤں باندھے جائیں، تمام تر رعایا کو جمع کیا، پوری امت کو جمع کیا اس وقت کے اندر، اور کہا اس کو زوردار جس طرح تمہیں مارا ہے اسی طرح اتنے ہی زور سے، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ہلکا، اسی طرح آپ نے مارنے اس کو 2 زوردار کوڑے مارو۔ آج خدا کی قسم کوئی وزیر چھوٹا سا، کوئی مشیر کوئی حرکت کر لے، کوئی بھی حکومت والا کوئی شخص بھی ہل جل نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص آگے پیچھے کوئی پیغام پہنچانے تک کی نہیں کرے گا، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر کوئی خبر بھی آگے شیئر نہیں کرتا کہ نہیں یار وزیر کا کوئی بچہ ہے، یہ وزیر کا کوئی لڑکا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اللہ معاف فرمائے، پچھلے مہینے کے اندر بھاولپور کے اندر یونیورسٹی کے اندر کسی وزیر کے بیٹے نے بچیوں کے ساتھ، جو وہاں بچیاں پڑھتی ان کے ساتھ غلط کام کرے، زیادتیاں کی ہے، کتنی بچیوں کے ساتھ کی ہے، لیکن اس کو سوشل میڈیا والے بھی نہیں وائرل کر رہے، نہ بتا رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، نہ اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وزیر کا بیٹا ہے۔ یہ عدل ہے ہمارے ہاں، یہ انصاف ہے ہمارے ہاں، تبھی تو خدا کی قسم ہمارے اوپر معاملات اسی طرح کے ہوتے ہیں، ہر ایک بندہ پریشان 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 ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے ہاں عدل بھی نہیں ہے، انصاف بھی نہیں ہے، احسان بھی نہیں ہے، کسی کا دکھ اور درد کو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی بیچارہ اپنی پریشانی لے کر آئے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو سٹیایا ہوا شخص ہے، یہ بیکار کی باتیں کرتا ہے، چھوڑو، ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات اگر اس دنیا کے اندر اللہ کی قسم 10 سال اور رہ جاتی نا، یہود و نصارہ خود کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی فرمائے کہ ساری کی ساری کارستانی اور ان کا سارا ظلم ختم ہو جاتا۔ عمر بن عبدالعزیز، اسی طریقے سے ہم آخر میں ابھی ماضی قریب میں جاتے ہیں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے حاکم گزرے ہیں وقت کے،
سلطان شمس الدین التمش، سلطان شمس الدین التمش وہ گزرے، اللہ والے، بڑے ہی حکومت کو اچھی طریقے سے چلانے والے، عدل و انصاف کے پیکر. ان کے زمانے کے اندر خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. خواجہ بختیار رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. بہت اللہ والے تھے، بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں، احادیث کو آگے پہنچانے میں. جب ان کا انتقال ہونے لگا وصیت لکھی کہ بھئی میرا جنازہ کون پڑھائے، کہ جس شخص کے اندر 4 شرائط پائی جائیں وہ میرا جنازہ پڑھائے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. 4 شرائط کیا تھی؟ نمبر 1 تکبیر اولا پوری زندگی میں اس کی فوت نہ ہوئی ہو. نمبر 2 عصر کی سنت کبھی اس کی فوت نہ ہوئی ہو. نمبر 3 فرمایا کہ کبھی اس نے جان پوچھ کر نہ محرم عورت کو نہ دیکھا ہو. نمبر 4 اس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. 4 چیزیں، 4 شرائط جس کے اندر پائی جائیں گی وہ میرا جنازہ پڑھائے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ پڑھائے. جب وہاں پر جنازہ رکھا ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے قرآن کے حافظ، بڑے بڑے حدیث کے حافظ، بڑے لوگ وزیر ہیں، مشیر ہیں، سارے موجود ہیں. اب کہا کوئی بھی نہیں آ رہا جنازے کے لیے. اتنے میں پھر دوبارہ سلطان شمس الدین التمش آگے آئے جنازے کے لیے. اور جنازے کے لیے آگے اس کپڑے کو ہٹایا اوپر سے اور بوسہ لیا. کہا کہ خواجہ صاحب آپ نے میرا راز پاش کر دیا. پوری دنیا کو پتہ نہیں تھا، لیکن آج پتہ چل گیا کہ آج یہ ساری چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں. پھر اس وصیت میں لکھا تھا، حضرت نے خود خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ نے، یہ میں نے اس لیے وصیت کی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے تمہارا جو حاکم ہے ایسے عدل و انصاف کا پے کرے کہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں. تو میرے عزیزو آج بھی اگر یہ تمام صفات اپنے اندر آدمی پیدا کرنا چاہے تو آ سکتی ہیں. جو خدا صحابہ کے زمانے میں موجود تھا وہ خدا آج بھی موجود ہے. جو صحابہ کرام کے عدل و انصاف کی بنا پر اچھے جتنے بھی احکام تھے، اچھے سارے جتنے بھی تاثرات تھے ان کو پیدا کرنے والے تھے. ہمارے بھی اگر اعمال ان کی طرح ہو جائے، اللہ کی قسم آج ہمارے اوپر بھی اسی طرح فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمیں صحیح سمجھ عطا جب فرمائیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا ہمیں ووٹ کس کو دینا ہے، ہم نے ووٹ کہاں کاسٹ کرنے ہیں. اللہ کی قسم ہم بیکار میں بس آنکھیں بند کر کے جس کو دے دے سے چلے جاتے. میں سمجھتا ہوں یہ چیز بھی علماء سے پوچھنی چاہیے. یہ شرعی بہت بڑا شرعی نقطہ نظر ہے. یہ آپ کو کیا اندازہ، اسی وجہ سے ہماری ایک ایک ووٹ کے ذریعے سے لوگ آگے وہاں ہو جاتے ہیں، پھر جا کے ہمارے اوپر غلط فیصلے کرتے ہیں، پھر ہم پوری زندگی رو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.